نماز میں 3 طرح کے اعمال ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے فرض، ایک کو کہا جاتا ہے سنت، بلکہ آپ 4 کہہ لیں، ایک مستحب ہوتا ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو واجب کہا جاتا ہے. فرض، پھر اس کے بعد واجب، پھر اس کے بعد سنت، پھر اس کے بعد مستحب. یہ 4 طرح کے اعمال ہوتے ہیں نماز میں. فرض کے حوالے سے یہ بات میں نے کل عرض کر دی تھی کہ فرض کوئی عمل اگر نماز میں چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی. اگر نماز میں کوئی بھی فرض آپ سے چھوٹ گیا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں جہاں یاد آ جائے وہ فرض ادا کر لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں. اگر اس کو اپنے مقام پر نہیں کیا، دوسری جگہ کیا ہے، تو آخر میں سجدہ سہو کر لیں. فرض ادا کیے بغیر، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، قیام فرض ہے، قرات فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، قعدہ اخیرہ فرض ہے، یہ سارے فرائض ہیں نماز کے. ان میں سے کوئی چیز رہ جاتی ہے نماز ہوگی ہی نہیں. اور سجدے دونوں فرض ہیں، کوئی ایک سجدہ بھی رہ جائے گا نماز نہیں ہوگی. سنت اور مستحب، یعنی جو چیزیں نماز میں سنت ہیں یا جو چیزیں نماز میں مستحب ہیں، ان کے چھوڑنے سے نماز ناقص تو ہوگی. یہ کہا جائے گا کہ اس نے نماز سنت طریقے کے مطابق نہیں پڑھی، خلاف سنت پڑھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں پڑھی. لیکن اگر مسئلے کی روح سے آپ کہیں گے کہ نماز اس کی ہوئی یا نہیں، تو نماز اس کی ہو گئی. نماز اس کی ہو گئی، لیکن نماز کا نور، نماز کی برکت، نماز کا اثر ایسے شخص کو نصیب نہیں ہوتا جو نماز میں سنتوں اور مستحبات کو چھوڑ دیتا ہے. اس لیے کہ کسی بھی چیز میں نور، اس میں برکت اور اس میں پاور اور طاقت سنت کی وجہ سے آتی ہے. اگر وہی کام، اللہ کا بتایا ہوا کام، آپ خلاف سنت طریقے سے کریں گے تو اس کام میں وہ برکت نہیں ہوتی، اس کام سے انسان کی زندگی پر اثر نہیں ہوتا، اس کام سے انسان کو نور نصیب نہیں ہوتا. تو اگر کوئی چیز نماز میں سنت ہے اور سنت چھوڑ دی تو نماز خلاف سنت طریقے سے ادا ہو گئی، یعنی سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہے اور نماز بھی ذمے سے ساقط ہو گئی. یہ الگ بات ہے کہ اس نے یہ برا کیا، غلط کیا، خلاف سنت عمل. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ثنا پڑھنا یہ سنت ہے، اسی طرح اعوذ باللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، آمین پڑھنا یہ سنت ہے. اسی طرح جیسے یہ سارا میں نے طریقہ عرض کیا کہ سجدہ اس طریقے سے کرنا ہے، رکوع اس طریقے سے کرنا ہے. تو اگر مثلا میں نے عرض کیا کہ رکوع میں گھٹنوں کو بالکل انگلیاں کھول کر پکڑنا ہے، کوئی بالکل انگلیاں کھول کر نہیں پکڑتا، انگلیاں بند کر کے پکڑ لیتا ہے، تو رکوع تو اس کا بھی ہو جائے گا. یا کوئی رکوع میں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم نہیں پڑھتا، 2 دفعہ پڑھ لیتا ہے، رکوع اس کا بھی ہو جائے گا. یا جس طریقے سے طریقہ بتایا گیا کہ نماز میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے، کوئی اس طریقے سے نہیں بیٹھتا، کسی دوسرے طریقے سے بیٹھ جاتا ہے، دونوں پاؤں بچھا دیتا ہے، کسی اور طریقے سے بیٹھ جاتا ہے. یہ سارے کام نماز میں سنت ہیں. اگر کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے نماز پہ اثر نہیں پڑے گا. تیسرے نمبر کی چیز ہوتی ہے نماز میں جس کو واجب کہا جاتا ہے. واجب کے چھوڑنے سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. یا تو انسان واجب عمل چھوڑ دے اور یا کسی فرض میں تاخیر کر دے. کوئی فرض مثلا ادا کرنا تھا ابھی، اس نے اس کو ادا کیا تھوڑی دیر بعد. مثال کے طور پر جیسے میں نے عرض کیا تھا، دونوں سجدے فرض ہیں، دونوں سجدے فرض ہیں اور ان میں ترتیب واجب ہے. ترتیب واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پے در پے کرنا، ایک کو دوسرے کے بعد کرنا، یہ واجب ہے. اگر کسی نے ایک سجدہ کیا، کھڑا ہو گیا، پھر اس کو یاد آیا، دوبارہ کیا، سجدہ کیا، پھر کھڑا ہو گیا، اس کا مطلب اس نے اس فرض میں، سجدہ فرض تھا، اس فرض میں اس نے کیا کی؟ تاخیر کی. یہ فرض لازم تھا کہ یہ فوراً کرتا، لیکن یہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہونے کے بعد دوبارہ سجدے میں آیا، تو اس فرض میں چونکہ تاخیر ہوئی ہے اس لیے اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا.